دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مال کو لوہے اور تانبے کی شکل دے دیں گے، اور پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر اس لوہے سے اور اس تانبے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اور اس شمارے میں ہم رمضان کے متعلق کچھ اہم پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ تو اسی کے چلتے آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں مفسر قرآن جناب مفتی شفیق الرحمان قاسمی صاحب۔ تو آئیے ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا اس شمارے میں خیر مقدم۔ شکریہ آپ کے یہاں مجھے بلانے کا۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، پابندگی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے انسان زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی پناہ مانگے۔ تو آپ ہمیں بتائیں اس مہینے میں انسان سب زیادہ سے زیادہ ثواب اور اجر کن طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عظیم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میرے امتیوں کو رمضان المبارک کی صحیح طور پر اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اس بات کی وہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ پورے سال رمضان المبارک ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو بڑا شرف عطا کیا ہے، بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے 12 مہینوں میں سے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ قدر میں فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مقدس کو بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ رمضان المبارک دراصل نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اور ہر چیز کی کسی نہ کسی سیزن میں جو ہے مانگ ہوتی ہے، زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جتنے بھی سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں ان سب کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم فلا یفتح منها باب،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کا کوئی ایک دروازہ بھی اس مبارک مہینے میں کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلا یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، بلکہ اسی پہلی رات میں یہ آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر اور نیکی کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھ، کوشش کر، محنت کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر اور بدی کے طلبگار باز آ جا، رک جا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ رمضان المبارک دراصل نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور زیادہ سے زیادہ خیر اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رات کا قیام کرے گا یعنی تراویح اور تہجد کی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح یہ مبارک مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، جہاں یہ شب بیداری کرنے کا مہینہ ہے، تو وہیں یہ مہینہ تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان جس قدر ان سے ہو سکے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور جتنی بھی عبادات ایک بندے سے ہو سکتی ہیں، ان ساری عبادات کو اس مہینے میں بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ غرباء، مساکین، بیواؤں، معذورین اور محتاجوں کا غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے پر جہاں اپنے حقوق رکھے ہیں، جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کے کچھ حقوق بھی عائد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالہ، کہ پوری مخلوق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر حضرات پر، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، ان کے مالوں کے اندر اپنے غریب، محتاج، بے کس
اور بے سہارا لوگوں کا حق لازمی طور پر رکھ دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے مالوں کے اندر ایک لازمی حق ہوتا ہے، کس کا؟ سائل کا، جو کچھ مانگتا ہے اس سے، والمحروم، اور اسی طرح وہ شخص جو کسی سے مانگتا نہیں، حالانکہ وہ محتاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتا، اس لیے جو ہے وہ امداد اور معاونت سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو امداد کے مستحق ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کریں، ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ یہ مالی حق یہ ایک بندے پر، ایک مومن پر لازمی ہے۔ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی جس کے پہلے ہی رکوع میں اہل ایمان اور پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہیں، ان صفات میں سے ایک نمایاں صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس میں سے ہماری رضامندی کے لیے ہمارے مستحق بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خرچ کرنا اس قدر لازمی ہے، اس قدر لازمی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ میں ان کے لیے وعید نازل کی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں ان کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی یہ بخیلی اور ان کا یہ مال بچا بچا کے رکھنا ان کے لیے کوئی اچھا کام ہے، ان کے لیے بہتر ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ مال جس کے اندر انہوں نے بخل کیا، جس کو انہوں نے بچا بچا کے رکھا اور مستحقین پر خرچ نہیں کیا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، کل قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے کل قیامت کے دن یہ مال ایک انتہائی خطرناک گنجے سانپ، اندھے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر یہ اژدہا، یہ سانپ ان کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، جو خزانہ جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو ان کے اسی مال کے ذریعے داغے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مال کو لوہے اور تانبے کی شکل دے دیں گے اور پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر اس لوہے سے اور اس تانبے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے سمیٹ کر اور جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہٰذا تم اپنے اس خزانے کا آج یہاں پر مزہ چکھ لو۔ تو بہرحال مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ایک بندے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔
اگر ہم آپ نے ابھی زکوٰۃ کے متعلق بات کی، تو اگر ہم صدقہ فطر کے متعلق بات کریں تو ہمیں بتا دیجئے کہ جو صدقہ فطر ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کون لوگ ادائی کے قابل ہیں؟ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وضع کر دیے، مختلف طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جو ہے ان کے لیے نازل کیے۔ تو جہاں مال کی زکوٰۃ، اس کے ذریعے غرباء اور مساکین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت رکھی ہے، اسی طرح یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بھی دراصل غرباء اور مساکین کی امداد کی ایک صورت ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو فائدے بیان کیے، طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصیام من اللغو والرفث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس سے غرباء اور مساکین کی خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ امیر اور صاحب حیثیت لوگ تو خوشی کے ساتھ جو ہے عید منائیں، ان کے گھروں میں عید کے دن اچھے اچھے پکوان پکیں اور غریبوں کے گھر اس دن دھواں بھی نہ اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عیدی کا بھی انتظام فرما دیا، غریبوں کے بچوں کے کھانے پینے اور ان کے پوشاک کا بھی انتظام فرما دیا صدقہ فطر کی شکل میں۔ اور دوسرا جو ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی زیادہ احتیاط کرے، روزے کی حالت میں اس سے کچھ خامیاں اور کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی جن سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے جو روزے کی حالت میں غلط حرکتیں نادانستہ طور پر سرزد ہو جاتی ہیں، اس سے جن لغو باتوں کا صدور ہو جاتا ہے یا اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، تو ان تمام آلائشوں سے اور ان تمام خرابیوں سے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزدار بندوں کے اوپر صدقہ فطر بھی لازم کر دیا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان کی مالیت کے بقدر کوئی بھی ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر کے اندر نقد یا جنس کی شکل میں موجود ہو، تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے لازم ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو عید الفطر کی صبح صادق کے بعد موجود ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اس دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا، تو اس کے والد کے اوپر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور یہ صدقہ فطر اس سال جو ہے اس کا جو اعلان کیا گیا ہے کہ کم از کم جو ہے ایک شخص کی طرف سے 70 روپے یا بعض جگہ پر جو ہے 75 روپے کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ اس کی کم از کم مقدار ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہوں وہ 3.5 کلو چھوارا یعنی کھجور یا کشمش، ان چیزوں کی قیمت بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ اپنے روزوں کا صدقہ فطر
ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت عطا کی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کم پر اکتفا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی مال جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے گویا کہ کوئی بہت بڑی مشکل ہو، کل یہی مال جو ہے ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ جب کسی غلط کام میں جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، تو شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے جو ہے یہاں یہ اپنا مال خرچ کر دیا تو تمہارے اپنے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے مال کے اندر جو ہے اتنی کمی ہو جائے گی۔ لیکن اگر غلط کاموں کے اندر انسان کو کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہاں شیطان اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو اور زیادہ اکساتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے پر اے اللہ کے بندو تم سے مغفرت اور اپنے فضل کا جو ہے وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ وسعت والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں وہی رزق عطا کرنے والا ہے اور وہ بڑی قوت کا مالک ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کی ہر اعتبار سے امداد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں مال کے اندر کمی نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون، کہ کچھ لوگ اپنا مال سود حاصل کرنے کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی کو اپنا مال سود پر دیتے ہیں اور ان سے انٹرسٹ اور سود وصول کرتے ہیں، اور اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ان کے مال میں کمی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا اور سود کو مٹا دیتے ہیں اور جن مالوں کے اندر صدقہ ادا کیا جاتا ہے ان مالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور ان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم اپنے مالوں کی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس طرح جو ہے تم دنیاوی اور اخروی دونوں اعتباروں سے اپنے مال کے اندر کمی نہیں بلکہ اپنے مالوں کے اندر اضافہ کرتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ اپنے مالوں کے اندر اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے مالوں کے اندر بڑھوتری کرنے والے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس مبارک مہینے میں آپ یہاں آئے، ہم سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب یہ ہمارے اسپانسرز خیبر سیمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ شکریہ، جزاہم اللہ و جزاکم خیرا۔ ناظرین، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک موقع ہے۔ یہ مہینہ محبت، صبر اور شکر کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ آج کی اس ملاقات میں بس اتنا ہی، باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔